اپنے دور اقتدار میں مرد سیکورٹی گارڈز کی جگہ لیڈی سیکورٹی گارڈز رکھنے والے لیبیا کے سابق وزیر اعظم اور سربراہ کرنل قذافی کی کہانی بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ قذافی نے لیبیا کی ایک بغاوت شروع کی اور دوسری ان پر آ کر ختم ہوئی۔ یہ 1 ستمبر 1969 کا دن تھا۔ اس روز لیبیا کے حکمران بادشاہ شاہ ادریس بیرون ملک دورے پر تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں اچانک فوج کے 70 افیسرز ٹینکوں سمیت بنغازی کے علاقے میں نکل آئے۔ اس فوجی قافلے کی سربراہی خود کرنل قذافی کر رہے تھے۔ اس بغاوت کے بعد کی تمام معلومات شاہ ادریس جو کہ ترکی کے دورے پر تھے پہنچ رہی تھیں۔ شاہ ادریس نے لیبیا کی سربراہی چھوڑی اور مصر منتقل ہو گئے، جہاں بعد میں وہ طبی موت مر گئے تھے۔ شہری علاقوں کے نوجوانوں نے شہنشاہیت کے خلاف بغاوت پر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرنل قذافی اور دیگر افسران سمیت فوج کو لیبیا کا کنٹرول حاصل کرنے پر خوش آمدید کہا، اور پھر یہ سلسلہ دیگر علاقوں تک پھیل گیا۔ کرنل قذافی کے اس فوجی گروپ نے ملک کی آزادی اور اسے خود مختار ریاست بنانے کا اعلان کرتے ہوئے لیبیا کے نئے نام لیبین عرب ریپبلک قرار دے دیا اور تمام عوام کو یکساں حقوق دینے کا اعلان کر دیا۔ تیل کی پیداوار سے لبریز ملک لیبیا میں نئے آنے والی حکومت کو معاشی مسائل درپیش نہیں تھے، مگر اس فوجی بغاوت پر سب سے زیادہ رنج اور تکلیف امریکہ اور برطانیہ کو ہوئی، کیونکہ کرنل قذافی نے دونوں ملکوں کو لیبیا کے ہوائی اڈے چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ یاد رہے کہ لیبیا میں شاہ ادریس کے دور میں امریکہ اور برطانیہ نے یہاں تیل کے بیشتر ذخائر پر یوں سمجھیں کہ ایک قسم کا قبضہ کر رکھا تھا، یعنی یہ دونوں ملک یہاں اونے پونے داموں میں سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ قذافی کے اس حکم کے بعد ان دونوں ملکوں کو کروڑوں اربوں ڈالرز کا نقصان ہونے لگا، اور پھر یہ دونوں ملک کرنل قذافی اور اس کی حکومت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نفرت میں شدت اس وقت آئی کہ جب کرنل قذافی فلسطین کی طرف اپنی توجہ اور ہمدردی بڑھانے لگے۔ دوستو، کرنل معمر قذافی OIC کے دوسرے اجلاس جو کہ پاکستان میں منعقد ہوا تھا پیش رہے۔ ایک سخت مزاج، اسلام پسند اور مغرب کے سخت مخالف کرنل معمر قذافی کی شمولیت نے اس اتحاد کو مزید قوت بخشی۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کی عالمی میڈیا میں اس اسلامی کانفرنس کے خوب چرچے رہے۔ یہاں اگر مزید سچ کہا جائے تو بظاہر اس اسلامی کانفرنس کی بہت تعریف ہوتی رہی اور سراہا جا رہا تھا، لیکن حقیقت میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اس اسلامی اتحاد سے خوش نہیں تھے۔ دوستو، یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ لیبیا کی تیل جیسی معاشی پیداوار سے ہاتھ دھونے کے بعد مغرب خاص کر امریکہ لیبیا سے تعلق بگاڑنے کے لیے بہانے تلاش کرنے لگا، جیسا کہ 1972 ہی میں جرمنی کے شہر میونخ میں اولمپکس کھیلوں کے دوران 5 اسرائیلی ایتھلیٹس کے قتل میں معاونت کا ذمہ دار کرنل معمر القذافی کو ٹھہرایا گیا۔ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اپریل 1986 کو جرمنی کے ایک کلب میں بم دھماکہ ہوا جس میں 3 افراد ہلاک اور 229 زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت کے امریکی صدر رونالڈ ریگن نے اس واقعے کا ذمہ دار ایک بار پھر لیبیا کو ٹھہرا کر لیبیا پر بمباری کا حکم دے دیا۔ دوستو، اس آپریشن میں لیبیا کے فوجی تنصیبات اور ہوائی اڈوں کے علاوہ شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں کئی شہری جان سے گئے۔ یہاں تک کہ کرنل معمر قذافی کی رہائش گاہ بھی اس فضائی آپریشن کی زد میں آئی، اور خوش قسمتی سے کرنل معمر قذافی اس حملے میں محفوظ رہے۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ 21 ستمبر 1988 کو ایک امریکی مسافر طیارے کو برطانوی شہر لاکربی کی فضائی حدود میں بم سے اڑا دیا گیا تھا، جس میں 270 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، اور اس واقعے کا ذمہ دار بھی لیبیا کی انٹیلیجنس ادارے کو ٹھہرایا گیا تھا۔ دوستو، لیبیا کے سربراہ یعنی وزیر اعظم کرنل قذافی بار بار کے الزامات سے تنگ آ کر کچھ اور سوچنے لگے، اور اس نے پختہ سوچ اور ذہانت سے کام لے کر امریکہ خلاف ذہن رکھنے والے حکمرانوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی 2-4 مرتبہ قذافی کا تختہ الٹنے کی تحریک اٹھی، لیکن کرنل قذافی نے ان سازشوں کو ناکام بنا دیا۔
ایک اور طرف کرنل قذافی نے لیبیا کا جوہری پروگرام بھی شروع کر دیا تھا، مگر 2003 میں صدام حکومت کا تختہ الٹنے پر انہوں نے یہ پروگرام بند کر دیا، جس کی وجہ سے مغربی ممالک ایک حد تک کرنل معمر قذافی کو تسلیم کرنے لگے۔ حقیقت اگر کہا جائے تو یہ تسلیم کرنا بظاہر تھا۔ دوستو، کہانی کے اس دلچسپ موڑ کی طرف آتے ہیں کہ کچھ لیبیائی عوام قذافی کو ایک ظالم حکمران بھی خیال کرتے تھے، کیونکہ کرنل معمر قذافی کسی بھی بغاوت کرنے والے اور حکومت کے خلاف سر اٹھانے والے کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے ٹارچر سیلز بھی قائم کیے تھے۔ ایک دفعہ 1996 میں ایک بغاوت کے دوران 1200 نوجوانوں اور اس سے زائد عمر کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد ماروائے عدالت قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کا کیس ایک بہادر وکیل فتح تربیل لڑ رہے تھے تاکہ ان لواحقین کو انصاف مل سکے۔ قتل شدگان کے لواحقین کے لیے 14 سال کیس لڑنے کے بعد 2011 کے شروع میں انہیں حکومت نے گرفتار کر لیا۔ فتح تربیل کی اس گرفتاری پر ان 1200 لوگوں کے لواحقین نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور جب پرامن احتجاج سے کچھ نہ بنا تو ان لوگوں نے حکومت کے خلاف چھوٹے چھوٹے ہتھیار اٹھا کر بغاوت کا فیصلہ کر لیا۔ اس پرتشدد احتجاج کا دائرہ مزید وسیع ہوتے ہوئے ان باغی لوگوں کے پاس بڑے بڑے مشین گنز پہنچنا شروع ہوئے۔ قذافی کی فوج نے انہیں شروع میں کمزور کر دیا تھا، لیکن اچانک امریکہ، فرانس اور برطانیہ اس جنگ میں کود پڑے۔ اس جنگ میں شامل ہونے سے پہلے انہوں نے اقوام متحدہ سے ایک قرارداد پاس کروائی، جس میں لیبیا کو نو فلائی زون قرار دے دیا گیا۔ اس قرارداد کے تحت لیبیا کا کوئی بھی طیارہ اپنی عوام یعنی باغیوں پر بمباری نہیں کر سکتا تھا۔ اگر لیبیا کا کوئی بھی طیارہ ایسا کرتا تو ان تینوں ممالک کو طیارہ مار گرانے کا مکمل اختیار تھا۔ اور پھر اس فیصلے سے باغیوں کو مزید قوت ملی، تعداد بڑھتی رہی اور پورے ملک میں پھیلتے گئے۔ کرنل معمر قذافی کو جان سے مارنے کے لیے اتحادی طیاروں نے ان کے محل کو بھی نشانہ بنایا، مگر وہ ان حملوں میں بچے رہے۔ بگڑتے حالات کو دیکھ کر قذافی اپنی وفادار فورس کو لے کر کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں وہاں سے نکل پڑے۔ 20 اکتوبر 2011 کو ان کا قافلہ طرابلس کی طرف رواں دواں تھا، لیکن راستے میں ان کی باغیوں کے ساتھ جھڑپ شروع ہوئی، اور پھر اسی دوران اتحادی طیاروں نے بھی فضا سے ان کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ کرنل قذافی اس جھڑپ کے دوران اپنے وزیر دفاع اور بیٹے کے ہمراہ نزدیک ایک کنسٹرکشن ایریا میں جا کر چھپ گئے۔ ان باغیوں میں عمران شوبان نامی ایک نوجوان نے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ باغیوں کے دوستو، لیبیا کی یہ جنگ تیل کی جنگ تھی یا کچھ اور، مگر آپ سب کو اتنا ضرور بتاتے چلیں کہ قذافی کی موت کے بعد لیبیا میں امن اور ترقی ایک خواب بن گیا۔ لیبیا کی بیشتر عوام آج بھی کرنل قذافی کا ترقی اور خوشحالی سے بھرپور دور یاد کر کے دکھ اور افسوس کی حالت میں ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیں۔